السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم لوگ خیر و خیریت کے ساتھ ہیں۔ آج ہم ایک گاؤں کے بارے میں سنیں گے کہانی۔ گاؤں کے ایک کچے مکان میں احمد اپنی امی کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کا سایہ بچپن ہی سے سر سے اٹھ گیا تھا۔ غربت کی چادر اتنی تنگ تھی کہ بعض دنوں میں چولہا بھی نہیں جلتا تھا، مگر احمد کی ماں خالہ زبیدہ ہمیشہ کہتی، بیٹا غم نہ کر، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، بس ایمان قائم رکھنا۔ احمد دل کا نرم اور محنتی لڑکا تھا۔ دن بھر مزدوری کرتا، شام کو گھر آ کر ماں کے پاؤں دباتا اور قرآن مجید پڑھتا۔ غربت کے باوجود اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا اطمینان رہتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے رئیس زادے کامران نے احمد کو اپنے باغ میں مزدوری کے لیے رکھا۔ کامران مغرور اور ظالم مزاج انسان تھا۔ وہ غریبوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا۔ احمد خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ شام کے وقت جب مزدوری ملی تو احمد ادب سے کہا، صاحب مزدوری کم ہے، آدھے دن مزید کام کیا تھا۔ کامران نے ہنس کر کہا، یہی مل گئی، لے جاؤ۔ احمد نے کچھ نہ کہا، پیسے اٹھائے اور چپ چاپ چل دیا، مگر آنکھوں سے دو قطرے آنسو بہہ گئے۔ اس رات اس کی ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ احمد نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں امی، بس آج مزدوری کم ملی۔ ماں نے اپنے دوپٹہ اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، اللہ انصاف کرنے والا ہے بیٹا، اس کے خزانے بڑے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ احمد کے صبر اور سچائی کی خبریں گاؤں بھر میں پھیلنے لگیں اور لوگ اسے دعائیں دیتے۔ ایک دن شہر کے ایک نیک تاجر حاجی صاحب گاؤں آئے۔ انہوں نے احمد کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں کے چھالے اور آنکھوں کی سچائی نے حاجی صاحب کے دل کو چھو لیا۔ بیٹا میرے ساتھ شہر چلنا، وہاں تمہیں بہتر کام ملے گا۔ احمد نے اپنی ماں سے اجازت لی۔ ماں نے قرآن مجید اس کے سر پر رکھا اور کہا، بیٹا اللہ کی راہ میں رزق حلال کھانا عبادت ہے، ہمیشہ سچ بولنا، نماز قائم رکھنا اور کسی کا دل نہ توڑنا۔ احمد شہر گیا، وہاں حاجی صاحب کے اسٹور میں کام کرنے لگا۔ دن رات محنت کی، سچائی سے ایک پیسہ بھی ناجائز نہ کھایا۔ حاجی صاحب اس سے بہت خوش ہوئے۔ ایک سال بعد حاجی صاحب نے کہا، احمد اب یہ دکان تمہاری ہے، تم اس کے مالک بن گئے ہو۔ احمد کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فوراً گاؤں واپس جا کر اپنی ماں کو گلے لگایا، امی آپ کی دعاؤں نے آج مجھے اس مقام تک پہنچا دیا۔ زبیدہ نے شکرانے کے نفل ادا کیے اور کہا، میں نے کہا تھا نا بیٹا، اللہ انصاف کرنے والا ہے، ایک آنسو بھی اس کے یہاں ضائع نہیں جاتا۔ کچھ دنوں بعد کامران بیمار پڑ گیا۔ وہ دولت کے باوجود بے سکون اور اکیلا ہو گیا۔ کوئی اس کا پرسا حال نہ تھا۔ ایک دن احمد نے سنا کہ کامران سخت بیمار ہے۔ وہ فوراً اس کے گھر گیا، دوائی لائی اور اس کی خدمت کی۔ کامران نے کمزور آواز میں کہا، احمد میں نے تم پر ظلم کیا تھا، تم میرا بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ احمد نے مسکرا کر کہا، میں نے بدلہ نہیں لیا صاحب، بس دعا کی کہ اللہ ہمیں دونوں کو معاف کر دے۔ کامران کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے بولا، کاش میں بھی تیری طرح سچا اور صابر ہوتا احمد۔ احمد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابھی دیر نہیں ہوئی، اللہ کی رحمت بڑی ہے، بس توبہ کر لیجئے۔
کامران نے توبہ کی نماز شروع کی اور چند دنوں میں دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن جاتے جاتے اس نے اپنی ساری جائیداد گاؤں کے یتیم بچوں کے نام کر دیے اور وصیت میں لکھا کہ یہ فیصلہ میں نے ایک غریب مزدور احمد کے کردار سے متاثر ہو کر کیا ہے۔ احمد نے اس وصیت پر عمل کروایا اور وہیں یتیم خانے کا منتظر بن گیا۔ اب وہ ہر بچے کو یہی نصیحت دیتا، بیٹا کبھی کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کے آنسوں کو ہلکا نہ سمجھو، کیونکہ ایک مظلوم کا آنسو آسمان تک پہنچا کر اللہ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ دنیا کا نظام دیر سے ہی صحیح مگر انصاف ضرور کرتا ہے۔ کسی کے آنسوں کو معمولی نہ جانو، وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ اللہ ہر دل کی آہ سنتا ہے، بس تھوڑا صبر چاہیے، تھوڑا یقین چاہیے۔ میں یوٹیوب فیملی، آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی؟ لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔